بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈی سی کمپاؤنڈ جنریٹرز کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی ڈی سی مشینز ہم نے ابھی تک ڈسکس کی ہیں ان کا جو نیم ہے وہ اس بیس پہ رکھا گیا ہے کہ ان کا جو فیلڈ سرکٹ ہے وہ آرمیچر سرکٹ کے ساتھ کس کنفیگریشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ڈی سی موٹرز ڈسکس کی تھیں، جس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈی سی موٹرز ہم نے ڈسکس کی تھیں، اور اب ہم ڈی سی جنریٹرز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو ڈی سی موٹرز ہیں اور جو ڈی سی جنریٹرز ہیں ان کا جو ہارڈ ویئر ہے یا جو فزیکل مشین ہے وہ سیم ہے، صرف جو ان کا وے آف آپریشن ہے وہ ہم کنٹرول کر کے اس کو ایز اے جنریٹر یا ایز اے موٹر ایکٹ کرواتے ہیں۔ آج کے جو لیکچر ہے اس کے اندر ہم لوگ کیومولیٹو کمپاؤنڈ ڈی سی جنریٹر اور ڈفرینشیل کمپاؤنڈ ڈی سی جنریٹرز کو ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمپاؤنڈ ڈی سی جنریٹرز ہیں اس کے اندر شنٹ فیلڈ بھی موجود ہوتا ہے اور سیریز فیلڈ بھی موجود ہوتا ہے۔ ان دونوں کے کمبینیشن سے کمپاؤنڈ ڈی سی جنریٹرز کے اندر فلکس جنریٹ ہوتا ہے، اور وہ فلکس پھر آگے جو اس کی انڈیوسڈ وولٹیج ہے وہ جنریٹ کرنے میں اپنا رول پلے کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جو ڈی سی کمپاؤنڈ جنریٹرز ہیں اس کے اندر ڈی سی سیریز اور ڈی سی شنٹ وائنڈنگ جو ہیں ان کی جو کنیکشنز ہیں وہ دو ٹائپ سے پاسبل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آرمیچر سرکٹ ہے، اس کے بعد شنٹ سرکٹ ہے، اور پھر اس کے بعد سیریز سرکٹ ہے۔ جبکہ جو دوسری کنفیگریشن ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آرمیچر سرکٹ ہے، آرمیچر سرکٹ کے بعد جو سیریز فیلڈ وائنڈنگ ہے وہ آئے، اور اس کے بعد جو شنٹ فیلڈ وائنڈنگ ہے وہ آئے۔ ان دونوں کنفیگریشنز کو ہم لانگ ڈی سی جو کمپاؤنڈ جنریٹر ہیں لانگ شنٹ اور شارٹ شنٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر ہم ان جو جنریٹرز ہیں کمپاؤنڈ ڈی سی جنریٹرز ان کے جو آرمیچر سرکٹس ہیں اس کے اوپر کرچف وولٹیج لا اور کرچف کرنٹ لا اپلائی کریں تو ہمیں یہ ایکسپریشنز ملتی ہیں جو کہ کوریلیٹ کر رہی ہیں آرمیچر کرنٹ اور لوڈ کرنٹ اور فیلڈ کرنٹ کو، اور آرمیچر وولٹیج، انڈیوسڈ وولٹیج اور ریزسٹیو وولٹیج ڈراپ کو۔ پچھلے جو ہم نے لیکچرز دیکھے ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے ایک کنسیپٹ انٹروڈیوس کروایا ہے ایکویلنٹ فیلڈ کرنٹ کا، کہ پریکٹیکلی جو ایکویلنٹ فیلڈ کرنٹ ہے اس کی ویلیو ڈفرینٹ ہے تھیوریٹیکل فیلڈ کرنٹ سے۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ جس وقت ہم کسی بھی جنریٹر کی کور کے لیے میگنیٹائزیشن کرو ڈرا کرتے ہیں تو ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ اس کور کو اتنی ایم ایم ایف دی جائے گی تو اس کور کے اندر اتنا فلکس جنریٹ ہو جائے گا۔ دیٹ از دی ایکچوئل فیلڈ کرنٹ ریکوائرمنٹ آف دیٹ میگنیٹائزیشن کا۔ پریکٹیکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت یہ جو سرکٹ ہے یہ ایک مشین کے اندر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر آرمیچر ریئیکشن بھی آ جاتا ہے یا کوئی اور امپیکٹ بھی آ سکتا ہے۔ اس آرمیچر ریئیکشن کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ فلکس کو ویک کر دے۔ اگر وہ فلکس کو ویک کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ ہمیں جو ریکوائرڈ کرنٹ ہے وہ زیادہ ہے۔ ہم زیادہ کرنٹ انپٹ کریں گے، آرمیچر ریئیکشنز میں سے سبٹریکٹ ہو کے باقی جو افیکٹو فیلڈ کرنٹ ہے وہ ہمیں میگنیٹائزیشن پرووائڈ کرے گا۔ اس فیلڈ کرنٹ کو ہم ایکویلنٹ فیلڈ کرنٹ کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم کیومولیٹو کمپاؤنڈ ڈی سی جنریٹر کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نیٹ ایم ایم ایف ہے میگنیٹائز کرنے کے لیے دیٹ از ایکول ٹو دی ایم ایم ایف آف دی شنٹ وائنڈنگ، دی سیریز وائنڈنگ مائنس دی آرمیچر ریئیکشن۔ یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا سیریز سرکٹ ہے دیٹ از سپورٹنگ دی شنٹ سرکٹ، کیونکہ ایم ایم ایف ان دونوں کی ایڈ اپ ہو رہی ہے۔ ان کیومولیٹو کمپاؤنڈ ڈی سی جنریٹر جو سیریز فیلڈ کی ایم ایم ایف ہے وہ شنٹ فیلڈ کی ایم ایم ایف کو سپورٹ کرتی ہے، جو نیٹ ایفیکٹ ہے وہ انہانس ہو کے ملتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کیومولیٹو کمپاؤنڈ جنریٹر کے اندر ان دونوں کی ایم ایم ایف ایڈ کر رہے ہیں۔
سو اگر ہم اس کو جو ایکویلنٹ ہمارا فیلڈ کرنٹ ہے اس کی فارم میں لکھنا چاہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ایم ایم ایف ہے دیٹ از اکول ٹو این آئی. سو اگر این پہ اس کو ڈیوائڈ کر دیں تو باقی ہمیں آئی ملتا ہے یا آئی ایف جو کہ ہمارا اس وقت فیلڈ کرنٹ ہے. سو جو ایکویلنٹ فیلڈ کرنٹ ہے کمپیلیٹو کمپاؤنڈ ڈی سی جنریٹر کا دیٹ کین بی ایکسپریسڈ ان دس. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس جنریٹر کے جو ٹرمینل کریکٹرسٹکس ہیں اس کو اگر ہم انالائز کرنا چاہیں تو اس جنریٹر کے ٹرمینل کے اوپر لوڈ کنیکٹ کرتے ہیں. اب جیسے ہی اس جنریٹر کے ٹرمینل کے اوپر لوڈ کنیکٹ ہوگا تو ایک فینامنا یہ اپیئر ہونا ہے کہ جو آرمیچر ریزسٹنس ہے اور جو سیریز فیلڈ وائنڈنگ کی ریزسٹنس ہے اس کے اندر وولٹیج ڈراپ آنا ہے. سو یہ جو وولٹیج ڈراپ ہے اس کی وجہ سے جو ٹرمینل وولٹیج آف دس جنریٹر ہے یہ ڈیکریز ہونے کی کوشش کرے گا. دی ریزسٹیو وولٹیج ڈراپ ول ڈیکریز دی ٹرمینل وولٹیج آف دس جنریٹر. اب ساتھ ہی ساتھ ایک اور فینامنا اپیئر ہوتا ہے کہ جو سیریز وائنڈنگ ہے اس میں سے جو لوڈ کرنٹ فلو کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو سیریز فلکس ہے وہ بھی انکریز ہوتا ہے ساتھ میں. سو اٹ مینس کہ جس وقت فلکس انکریز ہو رہا ہے تو جو ہماری آؤٹ پٹ وولٹیج ہے وہ کیونکہ فلکس پہ اور اسپیڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اسپیڈ کو ہم نے آلریڈی کانسٹنٹ کیا ہوا ہے اس کو ہم یہاں اس پوری ڈسکشن میں کہیں نہیں لا رہے. سو جو انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے وہ فلکس کے انکریز ہونے کی وجہ سے انکریز ہوگی. اٹ مینس کہ اب ہمارے پاس دو فینامنا اپیئر ہوئے ہیں. فرسٹ فینامنا یہ ہے کہ جو ریزسٹنسز ہیں فیلڈ سرکٹ کی اور آرمیچر سرکٹ کی وہ ٹرائی کرتی ہیں کہ جو ٹرمینل وولٹیج ہے وہ ڈیکریز ہو جائے، جبکہ ساتھ ہی جو سیریز فیلڈ ہے وہ فلکس انکریز کر کے ٹرائی کرتا ہے کہ جو ٹرمینل وولٹیج ہے وہ انکریز ہو جائے. سو یہ دونوں فینامناز اس جنریٹر کے اندر جیسے ہی لوڈ اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے دونوں فینامناز اپیئر ہوتے ہیں. سو ان دونوں فینامنا کے اپیئر ہونے کے ساتھ جو جنریٹر ہے اس کے بیہیویئر کی ڈفرینٹ سینیریوز ہیں. ان سینیریوز کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ جو سیریز سرکٹ ہے اس کا جو کنٹریبیوشن ہے جنریٹر کی آؤٹ پٹ وولٹیج جنریٹ کرنے میں وہ کتنا ہے. اس چیز کو جس وقت ہم ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک کیس دیکھ لیتے ہیں کہ جس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سیریز سرکٹ ہے دیٹ از ویری اسمال اور منیمل. اگر سیریز سرکٹ بہت چھوٹا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جس وقت اس جنریٹر کے اوپر لوڈ اپلائی ہوگا تو جو اس کا آرمیچر سرکٹ ہے وہ ریزسٹیو وولٹیج ڈراپ دے گا، اور جو ریزسٹیو وولٹیج ڈراپ ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یا کاؤنٹر پارٹ جو اس کا ہوگا وہ سیریز وائنڈنگ کا فلکس ہوگا کہ سیریز وائنڈنگ کا فلکس وولٹیج انکریز کرنے کی کوشش کرے گا اور جو آرمیچر ریزسٹنس کا وولٹیج ڈراپ ہے وہ ٹرمینل وولٹیج ڈراپ کرنے کی کوشش کرے گا. سو اب کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیریز وائنڈنگ ہے دیٹ از ویری اسمال وائنڈنگ، سو جو ریزسٹیو وولٹیج ڈراپ ہے وہ اگر زیادہ ہو جائے سیریز فیلڈ کی وولٹیج انکریز سے تو جو نیٹ ایفیکٹ آف دی جنریٹر آؤٹ پٹ وولٹیج نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ فل لوڈ وولٹیج آف دی جنریٹر ول بی لوور دین دی نو لوڈ وولٹیج. سو اس کیس کے اندر ہم اس جنریٹر کو کہیں گے کہ یہ جو جنریٹر ہے یہ انڈر کمپاؤنڈ جنریٹر ہے، جیسا کہ ہم اس سرکٹ کے اس گراف کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس انڈر کمپاؤنڈ جنریٹر ہے تو اس کا جو فل لوڈ وولٹیج ہے دیٹ ول بی اسمالر کمپیئر ٹو دی نو لوڈ وولٹیج. اب ہم ایک اور کیس دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر ہم جو سیریز نمبر آف ٹرنز ہیں اس کو تھوڑا سا انکریز کر دیتے ہیں. جس وقت سیریز نمبر آف ٹرنز کو انکریز کرتے ہیں تو اب جو سیریز فلکس ہے وہ بھی انکریز ہوتا ہے. تو اب جس وقت اس جنریٹر کے اوپر لوڈ اپلائی ہوگا تو جو آرمیچر ریزسٹیو وولٹیج ڈراپ ہے وہ وہیں پر ہی ہوگا، لیکن جو سیریز فیلڈ کا جو وولٹیج انکریز ہے وہ اب پریویس کیس سے زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ اب نمبر آف ٹرنز آف دی سیریز سرکٹ انکریز ہو گئی ہیں.
سو اس کیس کے اندر اگر ہمارے پاس ایک ایسا پاسبل کیس بن جاتا ہے کہ جس وقت ہم اس جنریٹر کے اوپر لوڈ اپلائی کرتے ہیں تو اس جنریٹر کا جو فل لوڈ وولٹیج ہے وہ نو لوڈ وولٹیج کے برابر ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہم اس سرکٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈائیگرام ہے یہ شو کرتی ہے کہ انیشیلی اس جنریٹر کا وولٹیج انکریز ہوا، بٹ آفٹر دیٹ یہ جو ہمارے پاس فل لوڈ پوائنٹ ہے وہاں پر یہ نو لوڈ وولٹیج یہ برابر ہو گیا. سو اس کیس کے اندر جس وقت نو لوڈ وولٹیج آف دی جنریٹر از ایکول ٹو دی فل لوڈ وولٹیج آف دی جنریٹر، ایسے کیس کو ہم کہتے ہیں فلیٹ کمپاؤنڈ جنریٹرز. ایک اور کیس اس کا دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر سیریز وائنڈنگ کی جو نمبر آف ٹرنز ہیں اس کو مزید انکریز کر دیا جائے. سو اب اگر اس کو مزید انکریز کریں گے تو جس وقت اس جنریٹر کے ساتھ لوڈ کنیکٹڈ ہوگا تو جو فیلڈ کرنٹ ہے اس کی وجہ سے جو فلکس جنریٹ ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا کمپیئر ٹو پریویس ٹو کیسز، کیونکہ نمبر آف ٹرنز بڑھ گئی ہیں تو ایم ایم ایف جو سیریز ہے وہ این آئی ہے. سو این جس وقت ہم بڑھا رہے ہیں تو ایم ایم ایف بڑھ رہی ہے. اس کیس کے اندر جو جنریٹر ہے اس کے اوپر جب لوڈ اپلائی ہوگا تو اس کے جو ٹرمینل وولٹیج ہے وہ انکریز ہو جائے گا کمپیئر ٹو نو لوڈ وولٹیج. سو اس کیس کے اندر جنریٹر کی آؤٹ پٹ وولٹیج زیادہ ہوگی لوڈڈ کیس کے اندر کمپیئر ٹو اوپن سرکٹ اور نو لوڈ وولٹیج. سو یہ جو اس جنریٹر کا کیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوور کمپاؤنڈ جنریٹر. سو اوور کمپاؤنڈ جنریٹر کے اندر جو سیریز فیلڈ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. فلیٹ کمپاؤنڈ کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیریز فیلڈ ہے وہ صرف کمپنسیٹ کر رہی ہے ریزسٹیو وولٹیج ڈراپ کو، اور جو انڈر کمپاؤنڈ جنریٹر ہے اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سیریز وائنڈنگ ہے اس کی کنٹریبیوشن اتنا کم ہے کہ وہ جو ریزسٹیو وولٹیج ڈراپ ہے اس کو بھی کاؤنٹر نہیں کر پا رہی. اور اگر ہم ان جنریٹرز کو شنٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں تو ہم یہ دیکھتے شنٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شنٹ جنریٹر ہے اس کا وولٹیج ڈراپ ان تینوں کیسز سے زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے وہ ایویڈنٹ ہے کیونکہ شنٹ کے اندر سیریز فیلڈ بالکل ہی نہیں ہے، جبکہ انڈر کمپاؤنڈ جنریٹر کے اندر سیریز فیلڈ کا کچھ پورشن تھا. فلیٹ کمپاؤنڈ میں سیریز وائنڈنگ اس سے زیادہ تھی اور اوور کمپاؤنڈ میں سیریز وائنڈنگ اس سے بھی زیادہ تھی، جبکہ شنٹ کے اندر کیونکہ سیریز وائنڈنگ ہے ہی نہیں تو اس وجہ سے جو شنٹ جنریٹر ہے اس کا جو وولٹیج ڈراپ ہے وہ ان تینوں کیسز سے زیادہ ہوتا ہے. سو یہ ایک ہمارے پاس کمپیریزن تھا کہ جو سیریز وائنڈنگ ہے اس کو اگر ہم اسٹرانگ کرتے جاتے ہیں تو جو جنریٹر کی آؤٹ پٹ وولٹیج ہے وہ کس طرح سے ویری کرتی ہے. اب جس وقت ہم ایک جنریٹر کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی چاہیے ہو سکتا ہے کہ جو جنریٹر کی آؤٹ پٹ وولٹیج ہے یا جو ٹرمینل وولٹیج ہیں اس کو ہم ایڈجسٹ کرنا چاہیں. سو اگر ہم ان کو ایڈجسٹ کرنا چاہیں تو ایک میکینزم یہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ جو سیریز فیلڈ ہے اس کے پیرلل میں ایک ایڈجسٹیبل رزسٹر لگا دیا جاتا ہے. اب یہ جو ایڈجسٹیبل رزسٹر ہے یہ ایک الٹرنیٹ پاتھ پرووائڈ کرتا ہے لوڈ کرنٹ کو فیلڈ وائنڈنگ کی بجائے. جیسا کہ ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو آرمیچر ہے اس میں سے کرنٹ فلو کر کے آئے گا. اب اگر اس رزسٹر کو سپوز کہ میں زیرو کر دوں، اگر میں اس کو زیرو کر دوں تو یہ جو سیریز وائنڈنگ ہے یہ بائی پاس ہو جائے گی کیونکہ اس کے پیرلل میں ایک شارٹ سرکٹ آ گیا. سو یہ وائنڈنگ بائی پاس ہو گئی. سو اب یہ جنریٹر پیورلی ایک شنٹ جنریٹر بن گیا ہے. اب اگر اس رزسٹر کو میں تھوڑے سے انکریز کرتا ہوں تو کیا ہوگا کہ زیادہ تر کرنٹ اس پاس میں سے جائے گا جو کہ فیلڈ وائنڈنگ کو بائی پاس کر رہا ہے، لیکن کچھ کرنٹ اس وائنڈنگ میں سے بھی جائے گا. سو اب یہ جو جنریٹر ہے یہ انڈر کمپاؤنڈ جنریٹر کے طور پر ایکٹ کرے گا کیونکہ سیریز وائنڈنگ کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت کم ہے. نیکسٹ اگر میں اس رزسٹر کو تھوڑا سا مزید بڑھاتا ہوں تو جو فیلڈ رزسٹر کا کرنٹ ہے وہ مزید انکریز ہوگا کہ جو لوڈ کرنٹ جو یہاں پر جا رہا ہے وہ اس کا زیادہ پورشن اب یہاں سے پاس ہونا شروع ہو جائے گا اور کم پورشن رزسٹر میں سے جائے گا. سو اس کیس کے اندر جو سیریز وائنڈنگ ہے وہ مزید اسٹرانگ ہوگی. سو اس طرح سے یہ جو جنریٹر ہے یہ فلیٹ کمپاؤنڈ جنریٹر کی طرف چلا جائے گا. فردر اگر میں جو ڈائیورٹر رزسٹر ہے اس کو مزید انکریز کر دوں
اتنا انکریز کر دوں کہ اس رجسٹر میں سے کوئی کرنٹ نہ جائے، تمام کا تمام کرنٹ فیلڈ سرکٹ میں سے ہی جانے لگ جائے، تو اب جو سیریز فیلڈ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے. سو اس کیس کے اندر یہ جو جنریٹر ہے یہ بیہیو کرے گا ایز اوور کمپاؤنڈ جنریٹر. سو اس طرح سے ایک ڈائیورٹر رجسٹر لگا کے ہم ایک ہی جنریٹر سے انڈر کمپاؤنڈ، اوور کمپاؤنڈ، فلیٹ کمپاؤنڈ جو جنریٹرز ہیں ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں. اب اگر ہم اس جنریٹر کا جو انالیسس اس کی طرف آئیں، جو کہ ہم آلریڈی کرتے آئے ہیں، کہ اس جنریٹر کا جو گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے کہ اس کی جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے فل لوڈ کے اوپر وہ کیا ہوگی، اس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو ایک چیز ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ایکویلنٹ کرنٹ کا کنسیپٹ ہے کہ ایکویلنٹ کرنٹ جو فیلڈ کرنٹ ہے وہ کتنا ریکوائرڈ ہے ایک پرٹیکولر وولٹیج جنریٹ کرنے کے لیے، تو وہ ہم آلریڈی ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ ایکویلنٹ کرنٹ از اکول ٹو جو ہمارے پاس وائنڈنگز ہیں مائنس آرمیچر ریئیکشن. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیریز فیلڈ اور آرمیچر ریئیکشن کا اس کے اوپر امپیکٹ ہے اس کو اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ریزسٹیو لائن ہے ایک اس کا سلوپ تھا اور ایک ہمارے پاس میگنیٹائزیشن لائن تھی، جو میگنیٹائزیشن کرو تھا. تو جو میگنیٹائزیشن کرو اور جہاں پر جو رجسٹر سلوپ لائن انٹرسیکٹ کرتی تھی اس پوائنٹ کو ہم کہتے تھے کہ یہ اس جنریٹر کا نو لوڈ وولٹیج ہے. پھر ہم نے یہ کہا تھا جس وقت ہم نے آرمیچر ریئیکشن کو ڈسکس کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو آرمیچر ریئیکشن ہے دیٹ امپیکٹس دی فلکس آف دی جنریٹر یا ان ادر ورڈز آئی ایف یا فیلڈ کرنٹ. سو ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا فینامنا اکر ہو رہا ہے جو کہ اس کی فلکس کو چینج کر رہا ہے تو اس کو ہم جو فلکس کا ایکسس ہے جو آئی ایف کا ایکسس ہے اس پر پلاٹ کریں گے اور ایک ٹرائنگل بنائیں گے جس میں جو بیس ہے وہ اس آئی ایف کے امپیکٹ کو شو کرے گی اور جو اس ٹرائنگل کا پرپینڈیکولر ہے وہ آئی آر یا وولٹیج جو رجسٹیو وولٹیج ڈراپ ہے اس کو شو کرے گا. اس کے بعد پھر ہم نے جس وقت شنٹ جنریٹر کو ڈسکس کیا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو امپیکٹ تھا جو ایکویلنٹ فیلڈ کرنٹ کا وہ آرمیچر ریئیکشن کی وجہ سے جو فلکس تھا اس کو ڈیکریز کر رہا تھا. تو اس وجہ سے یہ جو رجسٹیو لائن تھی اس کے لیفٹ سائڈ کے اوپر ہم نے وہ ٹرائنگل ایڈجسٹ کی تھی بٹوین میگنیٹائزیشن کرو اور جو ہماری سلوپ آف آر ایف لائن ہے. جبکہ کیمولیٹو کمپاؤنڈ جنریٹر کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے اندر جو ایکویلنٹ کرنٹ ہے وہ سیریز فیلڈ کی وجہ سے جو آئی ایف ہے اس کو انکریز کر رہا ہے. سو اس وجہ سے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس ٹرائنگل کو ہم نے رائٹ سائڈ کے اوپر ایڈجسٹ کیا ہے رجسٹر لائن کے. سو جہاں پر ٹرائنگل ہماری ایڈجسٹ ہو رہی ہے اس کا جو اپر پورشن ہے وہ شو کرے گا کہ اس جنریٹر کا جو لوڈڈ وولٹیج ہے وہ کیا ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرائنگل ہم نے پلیس کی جو کہ جس کے اندر آئی ایکویلنٹ ایک سائڈ کے اوپر آ رہا ہے اور ایک سائڈ کے اوپر رجسٹیو وولٹیج ڈراپ آ رہا ہے. سو اس کا جو اپر کارنر ہے دیٹ از شوئنگ دیٹ دس از دی فل لوڈ وولٹیج آف دی کیومولیٹو کمپاؤنڈ جنریٹر. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ڈفرینشلی کمپاؤنڈ جنریٹر. جو ڈفرینشیل کمپاؤنڈ جنریٹر ہے اس کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو جنریٹر ہے اس کے اندر جو سیریز وائنڈنگ ہے اور جو شنٹ وائنڈنگ ہے ان کا جو کمبینیشن ہے وہ اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ ان دونوں کا فلکس ایک دوسرے کو سبٹریکٹ کرتا ہے. جیسا کہ ہم اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیریز وائنڈنگ ہے اس کے ڈاٹڈ اینڈ کے اوپر کرنٹ لیو کر رہا ہے جبکہ جو شنٹ وائنڈنگ ہے اس کے ڈاٹڈ اینڈ کے اوپر کرنٹ انٹر ہو رہا ہے. سو اگر ہم ایزیوم کریں کہ جو سیریز وائنڈنگ ہے اس کی جو ایم ایم ایف ہے وہ نیگیٹیو ہے تو جو شنٹ وائنڈنگ ہے اس کی جو ایم ایم ایف ہے وہ پازیٹیو ہے. سو اس کیس کے اندر جو نیٹ ایم ایم ایف ہوگی وہ جو سیریز اور شنٹ وائنڈنگ کی ایم ایم ایف ہے ان دونوں کا جو ڈفرینس ہے وہ اپیئر ہوگی. اور ایک اور چیز جو آلویز ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر آرمیچر ریئیکشن اگر اپیئر ہو جائے تو اس کو بھی ہم یہاں پر انکلوڈ کر رہے ہیں. سو اب جو ہمارے پاس نیٹ ایم ایم ایف ہے دیٹ از ایم ایم ایف ڈیو ٹو دی شنٹ وائنڈنگ مائنس ایم ایم ایف ڈیو ٹو سیریز وائنڈنگ مائنس ایم ایم ایف ڈیو ٹو آرمیچر ریئیکشن.
سو نیٹ ایم ایم ایف ہمارے پاس یہ نکلے گی. اب اس کو بھی اسی طرح سے دوبارہ انالائز کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا ایکویلنٹ فیلڈ کرنٹ ہے وہ کتنا ہوگا تاکہ ہم ایک پرٹیکولر وولٹیج جنریٹ کر سکیں. سو یہ انالیسز ایز آلریڈی وی آر ڈوئنگ کہ جو نیٹ ہے ہمارے پاس دیٹ از اکول ٹو شنٹ مائنس سیریز مائنس آرمیچر ریئیکشن. سو جو ایکویلنٹ سرکٹ ہے دیٹ از اکول ٹو سیریز اور جو آرمیچر ریئیکشن ہے. اب اس کیس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا سیریز سرکٹ ہے فیلڈ سرکٹ اور جو آرمیچر ریئیکشن ہے یہ ایک ہی پرپس کر رہے ہیں. ایک ہی پرپس یا ایک ہی رول پلے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ شنٹ فیلڈ کو سبٹریکٹ کر رہے ہیں, یا جو نیٹ امپیکٹ یا جو نیٹ افیکٹو فلکس ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہمارا سیریز سرکٹ اور جو آرمیچر ریئیکشن ہے اس کو ہم ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں کہ یہ دونوں کیونکہ سبٹریکٹیو ایفیکٹ شو کر رہے ہیں. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ایکویلنٹ فیلڈ کرنٹ ہے دیٹ از اکول ٹو آئی ایف مائنس سیریز سرکٹ ایم ایم ایف مائنس آرمیچر ریئیکشن. جبکہ جو کیومولیٹو کمپاؤنڈ جنریٹر تھا اس کیس کے اندر جو سیریز وائنڈنگ تھی وہ سپورٹ کر رہی تھی شنٹ وائنڈنگ کو. سو اب اگر ہم اس جنریٹر کو انالائز کرنا چاہیں تو جو اس جنریٹر کی کریکٹرسٹکس ہیں جیسا کہ ہم نے ڈفرینشلی جو کمپاؤنڈ ڈی سی موٹر تھی اس کے اندر دیکھا تھا کہ اس کی جو کریکٹرسٹکس تھیں وہ سٹیبل نہیں تھیں. سملرلی جو ہمارا ڈفرینشلی کمپاؤنڈ جنریٹر ہے اس کے ساتھ بھی یہی پرابلمس ایسوسیٹڈ ہیں. اگر ہم اس کو انالائز کرنا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت اس جنریٹر کے اوپر لوڈ اپلائی ہوتا ہے تو لوڈ اپلائی ہونے کی وجہ سے جو ریزسٹیو وولٹیج ڈراپ ہے دیٹ ٹینڈز ٹو ریڈیوس دی وولٹیج آف دی جنریٹر. اس کے بعد جو دوسرا امپیکٹ ہے وہ جو سیریز وائنڈنگ ہے فیلڈ وائنڈنگ ہے اس کا فیلڈ کرنٹ ہے. جیسے ہی لوڈ کرنٹ انکریز ہوتا ہے تو جو سیریز وائنڈنگ ہے اس کا فلکس بھی انکریز ہوتا ہے. اب جو ہمارے پاس کیومولیٹو کمپاؤنڈ مشین تھی اس کے اندر یہ ہمارے پاس کنفیگریشن تھی کہ جو سیریز وائنڈنگ ہے اس کا فلکس ایڈ اپ ہوتا تھا شنٹ وائنڈنگ کے ساتھ. سو اس وجہ سے اس جنریٹر کا جو نیٹ فلکس ہے وہ انکریز ہو جاتا تھا. جبکہ اس جنریٹر کے کیس میں یہ ہو رہا ہے کہ جو سیریز فلکس ہے وہ سبٹریکٹ ہو رہا ہے شنٹ فلکس سے. سو آلدو کہ جس وقت لوڈ اس جنریٹر کے اوپر انکریز ہوا ہے تو لوڈ انکریز کرنے کے ساتھ اس جنریٹر نے جو سیریز فلکس ہے وہ انکریز کیا ہے. بٹ سیریز فلکس اب کیونکہ شنٹ فلکس سے سبٹریکٹ ہو رہا ہے تو جو نیٹ امپیکٹ نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ نیٹ جو ہمارا فلکس ہے وہ کم ہو گیا ہے. سو نیٹ فلکس کم ہونے کی وجہ سے جو جنریٹر کا ٹرمینل وولٹیج ہے وہ فردر ڈیکریز ہو گیا ہے. مینس کہ اب یہ جو ہمارا ڈفرینشلی کمپاؤنڈ جنریٹر ہے یہ شنٹ جنریٹر سے بھی ورسٹ آؤٹ پٹ کریکٹرسٹک دے گا, کیونکہ جو شنٹ جنریٹر تھا اس کے اندر صرف آئی اے آر اے ڈراپ تھا یا صرف ساتھ میں اگر ہم اس کو ایڈ کرتے تو جو آرمیچر ریئیکشن ڈراپ تھا وہ اپیئر ہوتا تھا. جبکہ اس جنریٹر کے اندر جو سیریز فیلڈ ہے وہ فردر اس کو جو فلکس ہے اس کو سگنیفیکینٹلی ڈیکریز کر رہی ہے. سو اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ڈفرینشیل کمپاؤنڈ جنریٹر ہے اس کی جو ٹرمینل کریکٹرسٹکس ہیں وہ ورسٹلی یا ایبرپٹلی وولٹیج کو ڈراپ کراتی ہیں. سو یہ اس جنریٹر کا نو لوڈ وولٹیج تھا. اس نو لوڈ وولٹیج کے اوپر جس وقت ہم نے اس جنریٹر کے اوپر لوڈ اپلائی کیا تو اس جنریٹر کا جو ٹرمینل وولٹیج ہے وہ ویری کوئکلی ڈراپ ہوا ہے ڈیو ٹو آرمیچر ریئیکشن, ڈیو ٹو آئی اے آر اے, ڈیو ٹو سیریز فیلڈ وولٹیج ڈراپ. سو ان تمام امپیکٹس کی وجہ سے ڈفرینشلی کمپاؤنڈ جنریٹر کا جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے وہ ایبرپٹلی چینج ہوا ہے. اس کے بعد اگر ہم اس جنریٹر کو انالائز کرنا چاہیں, گرافیکل انالیسس کا کرنا چاہیں کہ اس کی جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے وہ کیا ہوگی ایٹ ڈفرینٹ آئی ایف. سو جس طرح سے ہم آلریڈی انالائز کرتے آئے ہیں کہ اس انالیسس کے لیے ہم ایک جو ریزسٹیو لائن ہے اس کا سلوپ یوز کرتے ہیں اور دوسرا کرو جو کور کا میگنیٹائزیشن کرو ہے اس کو یوز کرتے ہیں.
تو جس پوائنٹ کے اوپر میگنیٹائزیشن کرو اور جو فیلڈ ریزسٹیو لائن ہے وہ آپس میں انٹرسیکٹ کرتی ہیں، اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس جنریٹر کا نو لوڈ وولٹیج ہے. جیسا کہ یہاں پر شو ہو رہا ہے کہ یہ اس کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے. سو دس از دی نو لوڈ وولٹیج آف دی جنریٹر. اس کے بعد جس وقت ہم آرمیچر ریئیکشن یا فلکس ایڈجسٹمنٹ کو لے کر آتے ہیں تو ہم نے یہ اسٹڈی کیا ہوا ہے کہ اس کیس کے اندر ہم ایک ٹرائی اینگل بناتے ہیں. اس ٹرائی اینگل کی جو بیس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکویلنٹ کرنٹ ڈیو ٹو آرمیچر ریئیکشن اور فیلڈ سرکٹ، اور جو اس ٹرائی اینگل کا پرپینڈیکولر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئی آر ڈراپ. سو اگر ہم اس چیز کو یہاں ڈفرینشیل کمپاؤنڈ جنریٹر پہ اپلائی کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایکویلنٹ ہم نے سیریز فیلڈ اور آرمیچر ریئیکشن کا فلکس دیکھا ہے اس کا جو پرپس ہے وہ فلکس کو ڈیکریز کرتا ہے. جیسا کہ آرمیچر ریئیکشن فلکس کو ڈیکریز کرتا ہے تو اس یہاں پر جو سیریز فلکس ہے وہ بھی اوور آل فلکس کو کم کر رہا ہے. سو اس وجہ سے اب جو ہماری ٹرائی اینگل ہے ہم اس کو جو ریزسٹیو لائن ہے اس کے لیفٹ سائڈ پہ پلیس کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے جو کیومولیٹو کمپاؤنڈ جنریٹر تھا اس کے اندر یہ ٹرائی اینگل ریزسٹیو لائن کے رائٹ سائڈ کے اوپر ایڈجسٹ کی تھی. اور جہاں پر یہ ٹرائی اینگل ایڈجسٹ ہو جاتی ہے بٹوین دی میگنیٹائزیشن کرو اینڈ دی فیلڈ لائن ریزسٹیو لائن، تو اس پوائنٹ کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس جنریٹر کا فل لوڈ وولٹیج ہوگا. جیسا کہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے جنریٹر کا نو لوڈ وولٹیج. اب یہ جو پوائنٹ آیا ہے یہ آ گیا ہے ای اے لوڈڈ، کیونکہ اس جنریٹر کی جو ای اے ہے وہ بھی ریڈیوس ہو رہی ہے ڈیو ٹو ٹرمینل وولٹیج ڈراپ. جب ٹرمینل وولٹیج ڈراپ ہو رہا ہے تو اس کی کیونکہ شنٹ فیلڈ بھی ساتھ ہے تو وہ شنٹ فیلڈ کی وجہ سے وولٹیج ڈراپ آ رہا ہے. سو اس کے بعد جو ہمارا آئی اے آر اے ڈراپ اور جو آرمیچر ریئیکشن ڈراپ ہے اس کو بھی جیسے ہم انکلوڈ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جنریٹر کا جو فائنل وولٹیج ہے ٹرمینل وولٹیج وی اچیوڈ ایٹ دس پوائنٹ. سو اگر اس جنریٹر کو فردر ہم ایکسپلین کریں تو یہاں پر ہم نے ڈفرینٹ کیسز ڈسکس کیے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہمارا ایکویلنٹ کرنٹ یا لوڈ کرنٹ بڑھتا جا رہا ہے. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم جنریٹر کے اوپر لوڈ انکریز کرتے ہیں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم جنریٹر کے اوپر لوڈ انکریز کر رہے ہیں تو لوڈ انکریز ہونے کے ساتھ جو سیریز فیلڈ وائنڈنگ ہے اس کا کرنٹ بھی بڑھتا ہے. جب سیریز فیلڈ وائنڈنگ کا کرنٹ بڑھتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کا جو کنٹریبیوشن ہے جو کہ بیس آف دس ٹرائی اینگل ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. ساتھ ہی جو اس ٹرائی اینگل کا پرپینڈیکولر ہے یہ ہے آئی اے آر اے ڈراپ یا آئی اے آر اے پلس آر ایس ڈراپ. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے لوڈ کرنٹ بڑھتا ہے تو ویسے ویسے ہی جو پرپینڈیکولر آف دس ٹرائی اینگل ہے اس کا بھی جو میگنیچیوڈ ہے وہ بڑا ہو رہا ہے، کیونکہ جب آئی اے بڑھ رہا ہے اور جو آر اے پلس آر ایس ہے وہ کانسٹنٹ ہے. سو اٹ مینس کہ جو وولٹیج ریزسٹیو وولٹیج ڈراپ ہے دیٹ از آلسو انکریزنگ. سو اس کیس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس جو لوڈ کرنٹ تھا وہ اس پوائنٹ کے اوپر تھا تو جو ٹرمینل وولٹیج آف جنریٹر تھا وہ یہاں پر تھا، اور جو ہمارے پاس ٹرائی اینگل تھی اس کا ایک اسمال میگنیچیوڈ تھا. اس کے بعد ہم نے جب لوڈ کرنٹ فردر بڑھایا تو لوڈ کرنٹ بڑھنے کے ساتھ ٹرمینل وولٹیج ڈیکریز ہو گیا. کیوں ڈیکریز ہوا ہے؟ کیونکہ جو ہماری ٹرائنگل کا سائز ہے دیٹ از آلسو انکریز، کہ ایکویلنٹ کرنٹ بھی انکریز ہو گیا ہے اور جو اس کا رزسٹر ڈراپ ہے وہ بھی انکریز ہو گیا ہے. اسی طرح سے اگر ہم فردر لوڈ انکریز کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فردر وولٹیج ڈراپ آتا ہے، کیونکہ ایکویلنٹ کرنٹ اور جو رزسٹر وولٹیج ڈراپ ہے وہ فردر انکریز ہو گیا ہے. اب اگر ہم اس گراف کو دیکھیں تو یہ شو کر رہا ہے کہ جو شنٹ ڈی سی جنریٹر ہے وہ ایک سٹیبل جنریٹر ہے کمپیئر ٹو ڈفرینشلی کمپاؤنڈ جنریٹر. جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹرمینل وولٹیج شنٹ جنریٹر کے وہ اس کے جو ابو لائی کر رہے ہیں ڈفرینشیل کمپاؤنڈ، جبکہ ڈفرینشیل کمپاؤنڈ جنریٹر کا جو ٹرمینل وولٹیج ہے وہ تیزی سے ڈراپ ہو رہا ہے
کنورسلی ہم نے یہ دیکھا تھا جس وقت ہم لوگوں نے کیومولیٹو کمپاؤنڈ جنریٹر کو ڈسکس کیا تھا، تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو کیومولیٹو کمپاؤنڈ جنریٹر کی آؤٹ پٹ وولٹیج ہے وہ شنٹ جنریٹر سے بہتر تھی. سو اٹ مینس کہ جو کیومولیٹو کمپاؤنڈ جنریٹرز ہیں ان کی جو ٹرمینل وولٹیج یا آؤٹ پٹ وولٹیج ہے دیٹ از بیٹر دین دی کیومولیٹو دیٹ از بیٹر دین دی شنٹ جنریٹر. لیکن جو ڈفرینشیل کمپاؤنڈ جنریٹر ہے اس کی جو ٹرمینل کریکٹرسٹکس ہیں دوز آر پور کمپیئر ٹو دی شنٹ جنریٹر. تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو جنریٹر شنٹ جنریٹر ہے اس کی جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے دیٹ از گریٹر فرام دی آؤٹ پٹ وولٹیج آف دی ڈفرینشلی کمپاؤنڈ جنریٹر. تو یہ ہمارا ڈی سی جنریٹرز کی جو لیکچر سیریز تھی اس کا لاسٹ لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے کمپاؤنڈ ڈی سی جنریٹرز کو انڈرسٹینڈ کیا اور ان کو انالائز کیا. سو اگر آپ پورے اس کورس کا اوور ویو کریں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈی سی مشینز ہیں اس کو ہم ایز اے موٹر بھی ایکٹ کر سکتے ہیں، ایز اے جنریٹر بھی ایکٹ کر سکتے ہیں. ان کے اندر بیسیکلی دو میگنیٹک سرکٹس ہوتے ہیں، ایک فیلڈ سرکٹ ہے اور ایک شنٹ سرکٹ ہے. جو ان کا جو کنیکشن کا وے ہے کہ سیریز سرکٹ اور شنٹ سرکٹ آپس میں کیسے کنیکٹڈ ہیں اس کی بیس کے اوپر ہم ان مشینز کو نیم دیتے ہیں. فردر مور جو یہ دونوں جو ایز اے موٹر اور ایز اے جنریٹر جو چیز ایکٹ کرتی ہے اس کے اندر جو فزیکل مشین ہے وہ سیم ہے، صرف اس کا جو پرنسپل آف آپریشن ہے اس کو ہم چینج کرتے ہیں. کہ موٹر کے کیس کے اندر ہم الیکٹریکل سپلائی ان پٹ کرتے ہیں اور آؤٹ پٹ کے اوپر میکینیکل آؤٹ پٹ لیتے ہیں، جبکہ جنریٹر کے کیس کے اندر ان پٹ سائڈ کے اوپر ہم میکینیکل ان پٹ دیتے ہیں اور آؤٹ پٹ کے اوپر الیکٹریکل آؤٹ پٹ لیتے ہیں. جس وقت ہم موٹر اور جنریٹر کو کمپیئر کرتے ہیں تو موٹر کے کیس کے اندر جو الیکٹرک پاور ہے وہ ان پٹ پہ ان ہو رہی ہوتی ہے اور جو جنریٹر کے کیس اس کے اندر آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے. جو آرمیچر ٹرمینل کی وولٹیج پولیرٹی ہے وہ موٹر اور جنریٹر کی سیم ہے، جبکہ جو ڈائریکشن آف کرنٹ ہے وہ جنریٹر اور موٹر کی ریورسڈ ہے. اس کے بعد ہمیں جو ڈفرینٹ جو ٹائپس آف موٹر اور جنریٹرز ہیں ان سب کی ہمیں کریکٹرسٹکس دیکھی کہ وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. سو ہم نے یہ دیکھا کہ جو شنٹ جنریٹرز ہیں اور جو شنٹ اور جو سیپریٹلی ایکسائٹڈ مشینز ہیں وہ مور اور لیس سیم بیہیو کرتی ہیں. جو ہماری کمپاؤنڈ مشینز ہیں وہ سیریز اور شنٹ کے ان بٹوین یہیں پر لائی کر رہے ہیں. اور اگر ہم ان کے جو ڈفرینشیل موڈز ہیں، ڈفرینشیل کمپاؤنڈ موٹر اور جو ڈفرینشیل کمپاؤنڈ جنریٹرز ہیں، تو ان کی جو اگر موٹر ہے تو اس کی اسپیڈ ریگولیشن اور اگر جنریٹر ہے تو اس کی جو وولٹیج ریگولیشن ہے وہ بہت پور ہے ان کیس آف ڈفرینشیل موڈ. جبکہ جو کیومولیٹو موڈ ہے، کیومولیٹو موٹر ہو یا کیومولیٹو جنریٹر ہو، تو وہ بہتر کریکٹرسٹکس پرووائڈ کرتا ہے.